بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات اور سورۃ عما یتساءلون اور سورۃ تکویر یعنی اذا الشمس کورت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی اور قوا جیسے اچھے اور طبیعت جیسی معتدل تھی، اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار بہت دیر سے ظاہر ہونے چاہیے تھے، لیکن جب وہ آثار عام اندازہ کے لحاظ سے قبل از وقت ظاہر ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز عرض کیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو ابھی سے بڑھاپا آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی ان صورتوں یعنی سورۃ ہود ہوگی، سورۃ واقعہ وغیرہ نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا بڑا دہشت ناک بیان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مضامین سے اس قدر متاثر ہوتے تھے اور ان کی تلاوت سے آپ پر خدا کے خوف اور آخرت کی فکر کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ اس کا اثر آپ کی جسمانی قوت اور تندرستی پر پڑتا تھا، اور بلا شبہ خوف اور فکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جوانوں کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اس لیے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یوم یجعل الولدان شیبا کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس حدیث سے خاص طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا حال کیا تھا۔ اسی طرح عن انس قال انکم لتعلمون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی المہلکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک یعنی بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو مہلکات میں شمار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا اور وہ آخرت کے حساب اور انجام سے اس قدر لرزاں اور ترساں رہتے تھے کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو اور بے پرواہی سے کرتے رہتے ہو اور ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے، وہ ان کو مہلک سمجھتے تھے اور ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام رکھتے تھے جیسے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے اندر دیکھیں، ہر انسان، ہر آدمی اپنی گربان کے اندر اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس سمت پہ جا رہا ہوں، میں کس راہ پہ چل رہا ہوں۔ لیکن جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، جب ہم اللہ کے حکم کی عدولی کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کریں گے تو ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، ہماری عاقبت بھی خراب ہو جائے گی۔
لیکن ہر انسان یہی فکر کرے، یہی اس کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے تندرستی بخشی ہے، میں کس طرح اس کا بندہ ہو کر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حکم کو بجا لانے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔